بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاخلاص۔ سورہ اخلاص نمازوں میں کثرت سے پڑھی جانے والی سورت ہے۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سورت ہے، اور چلیے شروع کرتے ہیں جی سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ سب سے پہلے لفظ دیکھیے گا قل۔ قل میں قوف جس کے اوپر دو نقطے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگ اس کو باریک پڑھ دیتے ہیں، جس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، اور کل کا مطلب ہوتا ہے کھائیے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس قوف کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، اس کو بالکل باریک نہیں ہونے دینا، لیکن یہ بھی ساتھ کوشش کرنی ہے کہ اس کے بعد جو لام آ رہا ہے وہ موٹا نہ ہو جائے، بلکہ وہ اپنے باریک پڑھنا ہے۔ پھر سن لیجئے قل قل، اور لام کو ہلانا بھی نہیں ہے، لام ہل بھی جاتا ہے، قل ایسے نہیں کرنا۔ قل ہو، ہا پیش ہو، بعض لوگ پڑھتے ہیں ہو نہیں ہے، ہا پیش ہو ہوتا ہے، اس کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ هو اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے یہاں پر اس کو موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے۔ هو اللہ، هو اللہ، قل هو اللہ۔ اور ایک اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ قل واللہ پڑھ دیتے ہیں، یعنی لام اور ہاں کے درمیان میں کوئی وقفہ نہیں کرتے۔ تو کوشش کریں تھوڑا سا رک کے آپ نے پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ، قل هو اللہ احد۔ لفظ اللہ کو لمبا بھی کرنا ہے، موٹا بھی کرنا ہے۔ لمبا اس لیے کرنا ہے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، موٹا اس لیے کرنا ہے کہ اس سے پہلے زبر ہے۔ احد، اس کو احد نہیں پڑھنا، احد یہ غلط ہے، احد احد۔ اور اگر ہم اس کو آگے ملا کے پڑھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر جیسے وقف کر دیا ہے تو دو پیش ہیں آخر میں، تو اس کو ہم نے ساکن کر دیا احد۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے ایک سانس میں آگے نیکسٹ آیت کو بھی پڑھنا ہے، تو پھر آپ نے یہاں پر ایک چھوٹا سا نون، اکثر جو قرآن پاک ہے وہاں پر چھوٹا سا نون بھی ڈالا ہوتا ہے، تو اسے نون قطنی کہا جاتا ہے، تو وہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ تو ہے ملا کے پڑھنے کا طریقہ۔ ویسے اگر ملا کے نہ پڑھنا ہو تو آپ نے کہنا ہے احد۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، اللہ الصمد، اللہ، یہاں پہ بھی لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ اللہ الصمد، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو باریک نہیں کرنا۔ صمد غلط ہے، اللہ الصمد۔ آخر میں دال کو اپنے ہلانا بھی ہے۔ جتنی بھی آیات آتی ہیں سورہ اخلاص میں، اس میں آخری حرف کو اپنے ہلانا ہے، کیونکہ وہ حروف قلقلہ میں سے ہے دال۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد۔ اب یہاں کیا غلطی ہوتی ہے کہ لم کے میم کو ہلا دیا جاتا ہے، لم، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ لم یلد، یلد، یہاں پہ بھی دال کو آپ نے قلقلہ کرنا ہے، دال کو ہلانا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کو لمبا کرنا ہے، یولد، کیونکہ اس میں واو سے پہلے پیش ہو تو واو کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ ولم یولد، آگے دیکھیے گا لاسٹ آیت، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ۔ بعض لوگ یہاں کیا کرتے ہیں کہ اس نون کو ختم نہیں کرتے، سائلنٹ نہیں کرتے، بلکہ نون کی بیچ میں ساؤنڈ وہ بھی دے دیتے ہیں، جیسے یَكُنْ لَهُ، یَكُنْ لَهُ نہیں ہے، بلکہ اس میں نون آپ نے بالکل ختم کر دینا، کیونکہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے۔ کاف کو اپنے ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملانا ہے، یَكُنْ لَهُ، یَكُنْ لَهُ۔ آگے دیکھیے گا کفوًا، کفوًا، بعض لوگ پڑھتے ہیں کفوًا، یعنی کاف کو فا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کفوًا احد، احد۔ پھر سن لیجیے گا اس کو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہاں پہ لہو کو آپ نے لمبا کرنا ہے، کیونکہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، کھڑا زبر ہو، کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو، جس حرف کے اوپر اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس سورت کو ایک دفعہ پھر سارا سن لیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد،
لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔